یعنی ایسے وہاں کمانڈر کی حیثیت سے کچھ میرے پاس ایکسٹرا پیسہ البودر کی ہیڈ کوارٹر سے رکھا ہوتے تھے، ان میں سے میں نے ان کو پیسے دی. لیکن جیسے اب یہ مسئلہ تو آج تک بھی یو این کے اندر ڈیبیٹ ہو رہا ہے کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس کا، کہ جو نان کمبیٹنٹس ہوتے ہیں، حالیہ جو معاملات ہوئے ہیں افغانستان میں دیگر جگہوں پہ، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو وہ اگر جنگی قیدی بن بھی جائیں تو ان کو اس طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ملتا جو کہ آرمی کے لوگوں کو، جو رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ملتا ہے. تو آپ کا کیا معاملہ ہو؟ اس میں نے کرا نا، وہ آرمی کی کیپٹن صاحب نے بڑے ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو آرمی کی نمبر الاٹ کر دو، ورنہ یہ CPI کی حیثیت سے یہ پکڑا جائیں گے اور ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو انہوں نے ہمیں جتنے ہم تھے 5-6، تو ان کو سب کو، باقی میرے ساتھ جتنے تھے باقی چلے گئے، 5-6 میرے پاس رہ گئے تھے. تو وہ انہوں نے کہا تھا انن بھائی آپ جہاں جائیں گے ہم بھی. آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، آپ کو کیا وہ نمبر یاد ہے؟ کس کی؟ وہ نمبر یاد ہے جو؟ جی میرے نمبر تو یاد ہے مجھے، 1278-682. اچھا، یہ آرٹلری کا نمبر. مجھے یہ کسی نے بتایا تھا کہ حنان بھائی کی یادداشت بہت اچھی ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے اس کا ثبوت دیا. تو پھر اب آگے کا بتائیے، آپ قید میں چلے گئے؟ کیمپ میں چلیں گے تو کیمپ میں ہم نے تو، بلکہ جس دن سے ہم چلے بحری جہاز میں، سمندر کی جہاز میں، بس اسی طرح اوپر سے مال بردار جہاز تھا، ان کو دوسری پیسنجر تھا ہی نہیں جہاز، مال بردار جہاز میں ہم بٹھا کے لے کے آیا. کیا کیا ہم نے، اوپر سے جہاز گرا، اپنے بسترا جو باندھ تھا بسترا گرا دیا، اسی بستر پہ بیٹھا بس 3 رات تک. اور اتنی تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ایک بندہ اٹھا کے نہ کہیں باتھ روم میں جا سکتا. کہاں؟ کلکتہ پہنچے؟ پھر وہاں سے چیٹاگونگ سے کلکتہ پہنچے. اچھا. کلکتہ سے پھر ہمیں انہوں نے دوسری ٹرین آگے، یہ جہاز سے ہم اتر رہے سیڑھی سے، آگے ٹرین کھڑی. اور کیا یعنی ان کی انڈین کی اب کیا بتائیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے، بڑی دکھ ہوتے ہیں جی ہم نے کیسے ہتھیار ڈھل کے، اس لیے ہتھیار ڈھل کے. ایک بوگی میں انڈین ہم قائدی تھے، اور دوسری دونوں بوگی میں ادھر بھی انڈین آرمی ادھر بھی انڈین آرمی. یعنی ایک بوگی میں کتنا ہم نے، ایک اس میں 15 بندہ کی بیٹھنے کی گنجائش تھی، تو انہوں نے ہمیں بستر سمیت 18 بندہ وہاں گھسیٹ دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی باہر سے خاردار تار لگی ہوئی ہے ٹرین پہ دونوں طرف، اور ساتھ والے بگی میں بھی انڈین آرمی اور اس طرف انڈین آرمی. پھر آگے ٹرین آگے آتی ہے. تو جب جہاز سے اتر رہا تھا تو انہوں نے کھانے کی ایک پوٹلا پکڑایا، اور پتہ نہیں کب کے پکا کے رکھے ہوئے تھے، کب کے لیے، کب ہمیں لانا تھا، اور اس ٹائم پہ پہنچے نہیں ہیں ہم نے، جو بھی ہے. انہوں نے کھانے کے پوٹلا پکڑایا. تو ہم نے کہا تھا یہ کیا ہے اس میں؟ کہتا کھانا ہے. تو کہتا ہے وہ پانی ہے اندر. کہتا ہے پانی کی بات کرتے گولی مار دوں. تو مارو نا. کس نے کہا تھا یہاں تو لانے کے لیے؟ ہم نے کہا ہوا یہاں تو لے آؤ ہمیں، کیوں لے آئے ہو، مارو گولی. یہ کہتے ہی اسے ہاتھ سے رائفل چھوڑ دیا. انڈین آرمی دوسرا دوڑ آیا، وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے سر پانی کہاں لیں گے؟ میرے پاس ایک تھرموس تھا، میں نے کہا اسے 6 کپ پانی آتا، میں نے دے دو اس میں پانی. اب 18 بندہ بیچ میں ہیں اور ایک تھرموس کے پانی ہے. اور جب کھانا لے کے اندر گیا ہوا ہے، اور جب کھانا کھولا تو آلو پالک پکے ہوئے تھے اور روٹیاں اس سے لپٹے ہوئے تھیں، اور پتہ نہیں کب کے پکا کے رکھے تھے. بدبو اتنی آ رہے تھے ان میں سے، ہم نے سارے شیشہ توڑ کے سب کھانا باہر پھینک دیا. اسے وہاں سے 4 دن کے بعد ہمیں رانسی لایا گیا، اور 4 دن کوئی کھانا پینا نہیں. 3 دن وہاں پہلے، اور یہ 4 دن تک کوئی کھانا پینا نہیں، کچھ بھی نہیں. رانسی میں آنے کے بعد وہ چیکنگ کرنے لگ گیا. پھر کیسے اس کے بعد بھی پتہ نہیں ہماری کسی سپاہی سے، ہماری پیسے بھائی سے میں پریشان ہوتا ہوں. آج بھی سوچتا ہوں تو میں نے کہاں چھپا کے رکھتا ہے کدھر. اتنی دفعہ چیکنگ ہونے کے باوجود بھی کسی سے رائفل گرا، یہ ساری وہ پستل گرا. اچھا. اب پستل گرا تو وہ کس نے، کس کا ہے وہ کوئی بولے نہیں. تو وہ ظاہر بات ہے پاکستان آرمی کے پاس بھی ہیں یہ ایسی چیزیں، اور اس میں کرنے کے لیے تو وہ انڈین آرمی نے کتا لایا. تو کتا پھر وہ سونگتے ہیں، پھر بندہ پکڑ لیتے ہیں اس کے. تو یہ پاکستان کے پاس بھی ہے، یہ سارے سلسلے سے چلتے. تو اسے پکڑ لیا. پھر آگے پھر انہوں نے ڈرا دھمکا کیا تھا، خبردار کسی اور کے پاس کوئی چاہے تو نکال دو، مہربانی تھا کہ یہ. تو ظاہر بات ریڈ کراس ان کی ریڈ کراس کی اس میں ہوتا ہے نشاندہی میں چیک کرتے ہیں ریڈ کراس کیا ان کے ساتھ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی کشمیر ریلی پہ تو اس وقت آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ناساز تھی، خاص طور پہ کمر کی تکلیف کی آپ شکایت کر رہے تھے.
ذرا اس کی جو ابتدا ہوئی تھی کچھ آپ نے ذکر کیا تھا، آپ دوبارہ بتائیں گے کہ کیا وہ اسے کور کے کیا تو کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے گھر پہ بھی الحمدللہ کھاتے پیتے تھے، اور کوئی ایک دن کا بھی کوئی ادھر ادھر نہیں کرتا تھا. کوئی دھوپ میں نکلتا تو والدہ پیچھے چیخنا شروع کرتی تھی چھتری لے جا تو کیوں دھوپ میں پھر رہے. مطلب اس انداز میں زندگی گزاری. اور اب وہاں آنے کے بعد انہوں نے پھر قید میں، کیونکہ سپاہی رینک میں ہمیں نمبر الاٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کسی طرح جان بچائے آرمی کے ساتھ الاٹمنٹ ہو جائے ان کی. تو پھر ہمیں کام کرانے کے لیے پھر ٹھیک تو سے رشان کی بریاں ان لوڈ کرنے کے لیے قیدیوں کے لیے رشان تھا، ٹرین پورا ٹرک ان لوڈ کرنا تھا. تو وہ ڈائمنڈ کی بری کندھا میں اٹھا دیا، تو میں اٹھانے سے میں گر گیا اور کمر میں چوٹ لگی. وہ چوٹ ابھی تک میرا برقرار ہے. بہت دوائی کی، بہت سارے کی، دیسی دوائی بھی دیسی. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اب میسیج آ رہے تھے، بس تمہیں اس کی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تم 74 سال تو برا ہو گیا تمہیں، اب کیا کرنا تم نے، بس میں اب اس کے علاج بھی نہیں کرتا. اچھا 22 مہینے آپ نے قید بند میں گزارے ہندوستان میں، اس کے بعد پھر آپ کو ریپیٹریٹ کر کے پاکستان لایا گیا. اس وہ جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے کہ کیسے آئے اور پھر کہاں گئے وہاں سے؟ نہیں وہاں تو میرٹھ میں تھا، اور لیکن اس میں بھی میں تھا تو میں 3 دن قبل ہی مجھے جب فیصلہ ہو گیا تھا تو 100 سے زیادہ کیمپ تھے. اب کس کیمپ کے لوگ کب جانا ہے کوئی اعلان نہیں تھا، صرف یہ تھا قیدیوں کی ریپیٹریشن شروع ہو چکی ہے، فلاں تاریخ سے شروع ہو جائے گا اور راستہ سے لے جائیں گے. تو انہوں نے اپنا پلاننگ کے مطابق بتایا نہیں رہے جو ہم نے کب جانا ہے میرٹھ سے. تو عالمیہ نے مجھے رات کو بتا دیا تم پرسوں جا رہے یہاں سے. تو وہ میں نے سب کو کہا جی ہم پرسوں جا رہے ہیں یہاں سے. تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے عالمیہ نے خواب میں بتا دیا مجھے. اب وہ ایک صبح جب گنتی کرنے آیا نا تو اس وقت انہوں نے بھی بتا دیا جی آپ لوگ پرسوں یہاں سے جا رہے ہو، کل شام کو اپنے سارے راستہ کے لیے کھانا پینا روٹی شوٹی جو کچھ پکانا ہے پکا کے اپنے رکھ لو، اور پرسوں کل شام کو تم یہاں سے ہم لے جائیں گے، پرسوں واگا بارڈر پہنچ جاؤ گے. صحیح. وہ انہوں نے کہا یہ بھائی تم نے کیا؟ میں نے کہا تھا میں جو کہا ہوں اللہ میں نے خواب میں بتا دیا تھا مجھے. واگا بارڈر پہنچ گئے. واگا بارڈر پہ کیا ہوا؟ پہلی ملاقات آپ کی یا وہاں پہ کس نے؟ نہیں واگا تو اس میں تو سارے سلسلے ایسے تھا نا، تو فوجیوں کو دیتے تھے ان کی 1 مہینے کی تنخواہ دی جاتی تھی، ان کے تو تنخواہ گھر پہ بھیجتے بھی رہے. ہندوستان کی قوم میں تھے تو اس وقت ہم کون ہے کون نہیں ہے تو نہیں معلوم تھا، لیکن کھانا پینا تو ان کی طرف سے آتا تھا، ہندوستان کی طرف سے پکاتے ہماری آرمی کے لوگ جو کوک ہوتے تھے جو کچھ ہوتے ہمارے لوگ بتاتے پکاتے تھے. لیکن ہمیں 11 روپیہ، جو نائک تھے ان کو 15 روپیہ، اور جو حوالدار تھے ان کو 18 روپیہ. اسی طرح نائب صوبیدار کو کچھ اور ہے. اس طرح میں نے ہر کو منتھلی جیب خرچ ملا کرتے تھے. تو ہمیں جیب خرچ ملتا تو تیل صابن یہ وہ ہم اسی سے منگوایا کرتے تھے. تو اس میں بارڈر پہ سب کو، باقیوں کو فوجیوں کو تو پورا 1 مہینے کی تنخواہ دیتے تھے. وہ نوٹ کرتے تھے کس یونٹ کے ہے، کہاں کے ہے، کیا نام ہے، تو انہوں نے رکھے تو ان کو 1 مہینے. ویسے ایک بات مجھے یاد آئی کہ اس زمانے میں ہم یہاں پہ جنگی قیدیوں کے لیے یہ سامان اکٹھا کر کے بہت بڑی تعداد مقدار میں ہم بھیجا کرتے تھے. وہاں گیا تھا ملتا بھی تھا. بالکل ہاں ملے تھے، لیکن وہاں ملے تھے ظاہر بات ہے وہ اس میں ہے اس طرح کی پیکٹ کیا ہوتا. تو ہمارے لیے تو ان کی رشتہ داروں نے بھیجا تھا نا، تو ہمارے لیے کوئی نہیں تھا نا. ہمارے تو رشتہ دار یہیں سے کوئی نہیں بھیجا تھا، ہمارے نام پہ کوئی نہیں کیا. تو ایک 2-3 بھائی تھے ان کے آپس میں رشتہ دار تھے. تو انہوں نے کہا ہماری بیرک میں انہوں نے کہا یار یہ ان کے لیے تو کچھ نہیں آیا. تو چلے کچھ تھے اس میں، تو تولیہ تھے، صابن تھے، اس طرح کی چیزیں تھے. باقی رہا ان کے لیے تو جوڑے شوڑے کوئی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اٹھ کے آگا نا تو کہتا ہے یہاں پر مہربانی ہوگی آپ لوگوں نے اگر ہم سے یہ لے لے مہربانی. تو ایک شلوار قمیض وہ ہمیں اس طرح کی دیتے رہے. تو لوگ بہت ہی ہمارے قدر کرتے تھے، اس لیے یار ان کے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور ان کو بھی خود پتہ نہیں گھر والے کس حالت میں. کیونکہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی تو بہت ظلم ہوا وہاں. تمہاری بیٹا البودر میں گھر سے ناریل کے درخت سے ناریل توڑ کے لے جا رہا ہے، چھلیاں توڑ کے لے جا رہے، فلاں لے جا رہے، تالاب سے مچھلی پکڑ کے لے جا رہے. تو آپ والد صاحب کچھ کہتے ہیں میں زیادہ باتیں کرو مار دوں گا. تمہیں پتہ نہیں تمہارا بیٹا البودر میں تھا.
तो माने تو وہ تو سلسلہ آج تک بھی چل رہا ہے جو حال میں جو بھی ہے جو بھی سلسلہ تو ایسے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ وہ سے بارڈر پہ پھر ہمیں 100 روپیہ ملا تھا. اچھا جی سویلین تھے اور 100 روپیہ ملا ہمیں, کیونکہ وہی 100 روپیہ سے ہم نے کیا ہوا ہے. وہ ہمیں 3 دن تک پہلے بیلوس ریجیمنٹ ہمیں کھانا پینا انہوں نے رکھا ہوا. 3 دن کے بعد ہمیں پھر ملتان روڈ نیاز بیگ ٹھوکر جہاں آج کل منصورہ ہماری قائم ہے, اچھا وہیں پہ چھوڑا. وہیں نیاز بیگ ٹھوکر سرکاری علاقہ ہے, تو وہاں ہم نے وہاں پہنچا دیا. وہ پہنچانے کے بعد وہاں سے ہم نے پھر یہ ہمیں پتہ تھا مرکز, پہلے تو ہم خط لکھتے تھے وہاں اچرا کی, تو ہمیں پتہ نہیں تھا, تو ہم کراچی کی خط لکھے, کراچی میں لکھتے تھے خط. تو زاہد بھائی ہماری خطوط کی جواب دیتے تھے. ہمیں ریڈ کراس کی طرف سے 2 لفافہ اور 3 کارڈ ملتے تھے. تو ہم کارڈ دوسروں کو دیتے تھے, خط ہم نے جمعیت کے لفافہ میں خط ہم جمعیت کی دفتر لکھتے تھے. وہ نا کیا شہید روڈ کیا نام ہے بھول گیا, شہید ملت روڈ, شہید ملت روڈ کراچی میں جو دفتر جمعیت کے تھے آپ بھول گیا, تو اس دفتر میں لکھتے تھے. تو وہاں سے زاہد حسین بھائی اس وقت زاہد حسین بخاری, زاہد حسین بخاری, زاہد بخاری نہیں ایک اور بھی تھے جو خط و کتابات کی نشر اشاعت کے انچارج تھے. تو وہ ہماری خط کی جواب دیتے تھے. تو آپ لاہور پہنچ کے پھر اپنے مرکز پہنچ گئے. پھر ہم نے اسرا میں وہاں سے نیاز بگ ٹھیکر میں وہی 100 روپئے جو ہمیں ملے تھے, تو ہم نے اسے رکشہ پکڑا, اسرا ہم نے وہیں چھوڑا, رکشہ پکڑا تو اسرا میں پہنچ گئے. اچھا ایک بات مجھے یاد اسرا میں پہنچتے یہ بات سن لی, اسرا میں پہنچتے کس نے خبر دی کیا دی اللہ عالم بسم, ہمیں نہیں پتا. اس ان دنوں میں تسنیم عالم منظر بھائی شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ظفر جمال بلوچ کو ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا, اور ناظم اعلیٰ کے رداڑ کے بعد میں انہوں نے تقریر کر رہے تھے کھڑا ہو کے, میڈیا بھی اور دوسری ناظم اعلیٰ کی حلف کے بعد, اور ہماری گاڑیاں پہنچتے ہی سب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر البدر زندہ باد. کیسے ان کو پتہ چل گیا تھے ہم البدر کے ہیں کیا ہے بس. تو وہیں سے پھر بلوچ نے کہا کوئی نہیں جاؤ گے, اگر کوئی سامان ہے اس طرح وہاں ملتان روڈ پہ ٹھوکر پہ, تو وہ سارے ضروری سامان لے آؤ واپس. بس اس کے بعد پھر انسپیکشن ہاؤس بھی مولانا محدود نے بنایا اچھرا میں, جو پنجاب جماعت کے دفتر ہے اس کے پیچھے انہوں نے انسپیکشن ہاؤس بنایا. تو ہم اور بھی جو ساتھ آتے آہستہ آہستہ آتے رہے, رہا ہو گئے. ہم تو تیسری گروپ تھے جو ہندوستان سے رہا ہو گئے, باقی جو آہستہ آہستہ آتا رہے تو پھر اور ستویں آئی تو پھر وہاں ہم نے. مجھے جو بات یاد آ رہی تھی نا حضرت عمر کے حوالے سے یاد آ رہی تھی, اور وہ اس سے ملتی جلتی کچھ چیز میں نے اور بھی سنی, تو آپ سے اس کی تصدیق بھی چاہوں گا. وہ یہ کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ان کی شورا تھی اور جو ان کے قریب کے لوگ تھے, ان میں وہ بدر کے ساتھیوں کو بہت قریب رکھا کرتے تھے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ زیادہ ان کی شورا میں لوگ شامل تھے. مولانا مودودی کے حوالے سے یہ بات میں نے سنی کہ جب آپ لوگ وہاں پہنچے تھے لاہور میں, اور ان کے پاس جب وہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو جگہ دے دو, میرے قریب آنے دو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور آپ کا اپنا تعلق کیا رہا مولانا سے؟ وہ بھی اتفاق اللہ کی مہربانی ہے. میں تو بس ہندوستان کی جب تک قید میں رہا تو میں یہ کرتا تھا, اللہ ایک دفعہ مولانا سے ملاقات کرا دو. میں ایسے ہی پہنچا, ایسے معاملات ایسے ٹائم پہ مجھے آزاد کرا دو تاکہ مولانا سے ملاقات ہو سکے. کیونکہ چیٹاگانگ میں مولانا سے جب میں نے ملاقات ہوئی تھی اتفاق سے, سر میرے الحمدللہ اس نے رکن, میں اس سے جمعیت کے رفیق تھا, کسی رفیق کو جمعیت مولانا سے ملنے کا اتفاق نہیں تھا, آرڈر نہیں تھا, منمانا تھا. اور اس وقت تو جمعیت کے ساتھ جماعت کا تعلق ہے یہ بھی نہیں ظاہر ہوا تھا, بعد میں ظاہر کیا ہوا. تو میں نوراللہ بھائی تھے جنہوں نے مجھے جمعیت میں لایا تھا, اور وہ بھی پالیٹیکنک کے ناظم تھے. اس کے بعد میری ذمہ داری پوری ہے پالیٹیکنک میں, تو ظاہر بات اسی حساب سے میرے ساتھ ان کی پوری گہری تعلق تھے. اور ایک ہی ہم استاد کے شاگرد تھے اسکول کے زمانے میں. میرے والد میرے ماموں اسکول کے ٹیچر تھے, تو وہ اسی حیثیت سے مجھے بہت سارے کوئی عزت احترام کرتے تھے. اور اس لیے تو خدا بھائی مجھے لے گیا مولانا سے سلام کرنے, ملاقات کرانے. تو مجھے تو اردو نہیں آتی تھی اس وقت, لیکن اتنا تو سمجھتا تھا کہ نام کیا ہے, تو میں نے بتایا محمد عبداللہ. پھر انہوں نے روکن آئے, تو میں تو جی عبداللہ سے کیا ہے, کیا سوال کر رہے, تو خدا بھائی نے کہا نہیں امیدوار ہے روکن آئے.
नहीं, तो फिर ये कैसे आ गए हैं मिलने? तो मौलाना इनको खुदा ने कहा था, मैं इनको स्पेशल परमिशन मिला मौलाना आपसे सलाम करने की। वो बात मुझे हिंदुस्तान की क़यादत में भी मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त मैं करता था दिल में, अल्लाह मुझे ऐसे टाइम पे तो कम से कम आज़ाद करा दो था, मौलाना से मुलाकात हो सके, कि मौलाना की सेहत की खबरें आते रही, मिलते रहे हम। तो वो दुआ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा हूँ तो हमने कहा शाम मगरिब की नमाज के बाद, तो मौलाना की कुर्सी, तो जैसे मौलाना कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ते थे तो उसके साथ ही मैं अपना कुर्सी में होते थे। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं लाहौर में रहा तो ख़ासतौर पर तरावी पढ़ने के लिए तो वहाँ चले जाता था। हमारे यहाँ स्पेशली साथी थे जिन्होंने हाफिज़ मोइनुद्दीन भाई, वो नमाज़ पढ़ाया करते थे। मौलाना उनकी सुनते थे और उन्हीं की मौलाना बहुत एहतराम भी करते थे और उनसे नमाज़ पढ़ाते थे तरावी की, तो हम उनके साथ खड़ा होते थे। अल्लाह की मेहरबानी, और अल्लाह 2 तरावी मैंने उनके साथ खड़ा हो गया। अच्छा, आप मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल करने लगा हूँ, और उसके जवाब में आप चाहें तो उन अफराद के नाम लेना चाहें तो ले लें, अगर ना लेना चाहें तो ना लें। आपने शुरू के दौर में आपने बताया कि लाहौर में आपने काम किया, और बहुत से ऐसे अहम लीडर्स हैं जो कि आपके ज़रिए ही कारकुन बने और जमीयत के जमात के करीब है, और बहुत ही ऐसी मिसालें भी हैं जो बहुत गलत राह पे जा रहे थे, फिर वो आपके साथ आ गए। लेकिन एक जो चीज़ हमें देखने में आई है वो ये है कि हमने इब्तिदा में भी जिक्र किया था कि कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत बहुत से लोगों में नहीं रहती। एक ख़ास मौके पर इस्लामी जमीयत तलबा का शोर शराबा उसके साथ चल पड़े और बहुत अच्छे अच्छे काम किए उस ज़माने में, लेकिन बाकी वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, उनकी जो दीगर ज़रूरतें थी जो हावी आ गई। आपके साथ ऐसा मामला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, इसी वजह से हमने आपको आज इस प्रोग्राम में मौजूद किया। तो आप उन लोगों के नाम लेना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ना लेना चाहें, लेकिन ये बताएं कि ये फिनोमिना क्या है, ये क्यों होता है? बात ये अल्लाह बेहतर जानता है इस मामला में। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी काम किया खुलूस के साथ काम किया, और जमीयत में दाखिल हुए जब भी खुलूस के साथ काम किया। और लाहौर में कोई ऐसे जोन नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जब चलता रहा तो उस दौरान तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, और लाहौर की बदतरीन कॉलेज जहाँ ज़्यादा हंगामा होता था वो मेरे जिम्मे डाली हुई थी। एमए कॉलेज है, इस्लामी कॉलेज, रेलवे रोड, सिविल लाइन है, ये सब में यहाँ हंगामा हुआ करते थे। वो उसकी निगरान मुझे बना दिया, और आप जाओ उनको संभालो। और मेरे लिए तो मुश्किल था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमने उस काम अंजाम दिया। जब कॉलेज छुट्टियाँ हो जाती थी तो फिर मुझे हल्का ज़ातों में जाना जोन जहाँ जहाँ बने वहाँ बेहतर जाए थे हल्का। तनवीरुल हसन जुबैरी के नाम आपको किसी ने सुना हो तो मेरे हाथ के कौन बना हुआ है। आज भी जब यहाँ पीमा के सदर हैं, मेडिकल इसलिए मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं, जब भी आते हैं तो मुझसे मिले बगैर नहीं जाते अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी और उनकी देखिए क्या मोहब्बत की अंदाज़ा है। तो उनके घर पे आम की पेड़ लगे हुए थे, जब आम पकता था तो सबसे पहले आम जो है ना पका हुआ आम पहले मेरे लिए आते थे। मतलब मोहब्बत है। मॉडल टाउन में रहते हैं तो वो हाजी तनवीरुल हसन जुबैरी डॉक्टर हैं, वहाँ पे उनके अपने ये हैं क्लिनिक है। फिर हाफिज सुलेमान भाट बहुत बदनाम शख्स था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े कोशिश की, बड़े उनकी और उनकी घर के बड़े खाना हमने खाया उनके साथ घर पे। और उनकी खाला की जो है ना, खाला के होते थे ये मेरी स्टाइल है ना वहाँ के, तो बॉडी बिल्डर थे सारे। हाफिज सुलेमान भाट, उनके छोटे भाई दूसरे सारे बॉडी बिल्डर थे और खूब खाते भी थे माशाल्लाह थे। तो उनकी वालिद की जमीयत की, ये जमीयत में आने की वजह से उनके वालिद साहब की प्रमोशन भी रुक गया था। मुस्तफ़ा खान ने उनकी प्रमोशन रोक दिया था उनकी। ये डीएसपी थे, मैंने एसएसपी बनना था तो नहीं बनना, एसपी बनना, एसएसपी बनना था, नहीं प्रमोशन होने दिया, मतलब इसकी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जमीयत में आने के खुश थे। उनकी खाला खाना बेचते थे, हमें बैठे हुए थे, कभी मुलाकात के लिए हम जाते थे घर पे खाना पीना, कहता है ये मैं और भेज रहे हूँ। हमने कहा खाला ये तो बहुत, वो कहता है ये 3 जवान बैठे हो, ये ख़त्म करो, मैं और भेज रहा हूँ। नहीं उनकी खाने की अंदाज तो है ना गुप्ती के अंदर। तो सारे फैमिली के अल्हम्दुलिल्लाह और कौन बने, बाद में जमात इस्लामी के अमीर भी बने। और एक से मेरे को दुख है जी, वही मियाँ महमूद रशीद जो आजकल तहरीक इंसाफ में चला गया। हालांकि वो
اس وقت تھے اور اس کو لا کے لاہور کی ناظم تک میں نے پہنچایا تھا. ہاں ہاں. تو تربیت تو آپ نے خوب کی تھی. بس اللہ تعالیٰ جس کو بگڑ دے بس بگڑ دے, کیا ہو سکتا ہے. بس لالچ میں بس ہم تو یہی بڑے افسوس ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوتے ہیں. باقی جو کچھ ہم نے اپنے قصب تو نہیں کیا, ہم نے کوئی قصب میں اپنا نہیں چھوڑا. والدین کچھ ہو سکتے تو انہوں نے بہت مخلص تھے اور لاہور کی ناظم تک بنے تھے اور مار بھی کھائی اور جیل میں بھی گئے تھے. اس کے باوجود بھی اب وہاں چلے گئے تو وہ جو بھی. لیکن ہم جب لاہور چھوڑ کے اسلام آباد آئے تھے تو وہاں سے آئے تو لاہور سے اسلام آباد میں مل کے گئے, ہم اس ملے بھی ہیں. اس وقت بھی اتنی مطلب کشش تھی جو کچھ بھی تھی. لیکن ایک جملہ لوگ اکثر کہتے ہیں جماعت اسلامی کے بارے میں کہ جماعت اسلامی کو کوئی چھوڑ بھی دے لیکن جماعت اسلامی اس کے اندر سے نکلتی نہیں ہے. ہاں تو میں نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت دور بھی چلے جاتے ہیں لیکن اپنی شاید اس پہ نادم بھی ہوتے ہیں لیکن وہ واپسی کا راستہ پاتے نہیں. یا اللہ کرے ایسے ہی ہو اور کبھی آ جائے واپس. جی آپ سے آخر میں ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو نئی نسل ہے جو آج کل جمعیت کے اندر ہے, سمجھ لیں آپ کی جو تنظیم ہے جس نے آپ کو تربیت دی, بہت سے لوگوں کو تربیت دی اور وہ ہمارے معاشرے کے بہت اہم اور بہت یعنی جن کی وجہ سے تقویت ملتی ہے ان کو دیکھ کے ایسے لوگ موجود ہیں. تو آپ نوجوانوں کے لیے کوئی میسج دیں, کچھ بتائیں کہ یہ آپ کس طرح اپنی تربیت کا انتظام. بات یہ ہے بھائی, اس میں دیکھیں قرآن حدیث ہم نے بھی پڑھا اور انہوں نے بھی پڑھا, سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور سب اس میں خلوص پیدا ہونی چاہیے. جو بھی تعلیم حاصل کرے قرآن حدیث کو خلوص کے ساتھ پڑھے اور ان کی اندر خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرے. مخلص ہے, جس کے ساتھ ہم نے ہاں کہا تو ہاں ہے, کوئی بھی صورت ہو کیسی بھی ہو, جب تک ان کے اندر کوئی ایسی چیز محسوس نہ کرے جو یہ شرع کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, تو اس وقت تک اور دین کے خلاف اگر محسوس کرتے ہیں تو آپ تنظیمی کے اندر وہ چیزیں موجود ہے, سوالات کرنے کی گنجائش موجود ہے, احتساب کرنے کی موجود ہے. آپ اس راہ پہ چلے, آپ کیوں ناراض ہو کے چلے جائیں. تو انفرادی سطح پہ اور تنظیمی سطح پہ تو یہ آپ نے بات کر دی. اب میں اگر آپ سے آخر میں صرف ایک کامنٹ کے لے لوں کہ پاکستان کے بارے میں آپ نے اتنی قربانی دی, آپ یہاں آئے, اب رہے, آپ کیا دیکھتے ہیں آگے, فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے جی, یہ وہ لوگ ابھی ذہن ابھی تک نہیں بنا جس کو لیے پاکستان چاہیے, پاکستان کو چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ابھی بھی کراچی میں جو انتخاب ہوئے, کیا اتنے کچھ باوجود بھی ہماری میور کو جس انداز میں, اور پہلے جماعت اسلامی کی کیا کام ہے, انہوں نے عبدالستار اقبانی ہے, نعمت اللہ خان صاحب نے کیا قربانیاں دی اور کس انداز میں کراچی کو کہاں تک کہاں پہنچا دیے. اس کے باوجود بھی پھر ابھی بھی وہی ٹال مٹول ہے, وہ دینا نہیں چاہتے. کوئی ثبوت ایک دیکھا نا, ہماری جیسے پروفیسر گبور صاحب تھے, اس وقت ہماری اور بھی تھے جتنے میں نے تھے, ڈاکٹر ہماری جو شہید ہوئے جن کا ڈاکٹر نذیر شہید ہوئے, کیا کوئی مثال آپ نے, اس کے باوجود بھی لوگ اگر ایسے لوگوں کو نہیں بنتے, وہی پیسہ لے کے ان کے اپنے رشتہ داروں کو کامیاب کر کے ان کو بچانا چاہتے ہیں, تو پھر تو یہ سلسلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ میرا دل گواہی دیتے ہیں اور 100% اور آپ بھی اس پر قائم ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے غزوۃ الہند ہونا ہے, اور غزوۃ الہند ہو کے رہے گا, اور اس کے وقت بھی قریب آ چکے ہیں, اور یہیں سے آغاز ہونا, پاکستان سے آغاز ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان صفا سالاروں کو ہدایت دے, تو وہ اسی سے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ جتنے بھی ہیں, دیکھیں ایک وقت آئے گا یہ میزائل یہ کچھ بھی نہیں چلے گا. کوئی کہتے ہیں اور ہمارے دل بھی کہتے ہیں مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں, صرف ظہور ہونا باقی ہے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مصر کے مسجد کے ساتھ پہ اتریں گے. جی بہرحال ہمیں تو ان کا انتظار کرنے کے بجائے اپنا کام کرنا ہے, جو کرتے رہنا ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی, اور یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ آپ سے ایک تاریخ کے ایک اہم دور کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں آپ نے بتائیں جو شاید پہلے
بہتوں کی سماعت اور بصر سے ناگزری ہوں. جزاک تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے. اور شکریہ. السلام علیکم.